حامدا مصليا أما بعد عن عقبة بن عمرو رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار أفرأيت الحمو قال الحمو الموت متفق عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما معزز محترم سامعین اکرام، دینی اور اسلامی بھائیوں، آج کے درس کے لیے میں نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے جس میں اس سوال کا جواب ہے کہ بھابھی اپنے دیور سے پردہ کیوں کرے گی۔ یہ بہت ہی اہم اور سنگین مسئلہ ہے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے سے متعلق نہایت ہی اہم تعلیم پیش فرمائی ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت و بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیر محرم عورتوں کے پاس داخل ہونے سے بچو۔ غیر محرم عورت غیر محرم مرد کے لیے خطرناک حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ غیر محرم عورتوں کے پاس داخل ہونے سے بچو۔ فقال رجل من الانصار افرأيت الحمو، ایک انصاری شخص نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیوروں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جو شوہر کے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، اس کے بھائی ہوتے ہیں، چاہے سگے بھائی ہوتے ہیں، چاہے چچیرے بھائی ہو، چاہے خلیرے اور ممیرے بھائی ہو، یہ بھائیوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کوئی عورت ہے، اس کے شوہر کا بھائی ہو یا اس کے شوہر کا سگا بھائی ہو یا چچیرا بھائی ہو یا خلیرا بھائی ہو، یہ جو رشتہ دار آتے ہیں بھابھیوں کے پاس، ان کا کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمو الموت، دیور بھابھی کے حق میں موت کے درجے میں ہے۔ موت کیوں کہا گیا؟ شارحین حدیث نے اس کی شرح میں لکھا ہے، پہلی بات یہ کہ اگر بھابھی کے ساتھ دیور نے بدکاری کر لی اور وہ دیور شادی شدہ ہے تو اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ دونوں کو سنسار کیا جائے گا، رجم کر دیا جائے، پتھروں سے مار کر ان کو ختم کر دیا جائے گا، دنیا میں جینے کا حق نہیں رکھتے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر شوہر نے دیکھ لیا اپنی بیوی کے ساتھ اپنے بھائی کو یا کسی رشتہ دار کو تو اس کو غیرت آئے گی۔ غیرت میں اس عورت کو قتل بھی کر سکتا ہے اور طلاق بھی دے سکتا ہے کہ میرے بھائی کے ساتھ ایسا تعلق بنا رہی۔ اور تیسری صورت اس کی خطرناکی کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ بھابھی کے حق میں جو دیور ہے یہ بہت خطرناک ہے، اس سے ایسے بچنا چاہیے جیسے آدمی موت سے بھاگتا ہے، جیسے موت سے ڈرتا ہے ویسے ڈرنا چاہیے۔ خاص طور سے ایسے گھرانوں کے اندر جہاں جوائنٹ فیملی کا نظام چل رہا ہے، ایک ہی چھوٹے سے گھر میں سارے لوگ زندگی گزار رہے ہیں، وہاں اگر بھائی 2 سال کے لیے 3 سال کے باہر گیا ہوا اور اس کا چھوٹا بھائی اس کی بیوی کے ساتھ رہتا ہے، اس کو اسپتال بھی لے جا رہا ہے، اس کو مارکیٹ بھی لے جا رہا ہے، اس کو بازار بھی لے جا رہا ہے، اس کو میکے چھوڑنے کے لیے جا رہا ہے، واپس لے کر کے آ رہا ہے، تو معاملہ اور سنگین ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات لوگ بہت ہلکا، اس بات کو لوگ بہت ہلکا سمجھتے ہیں، خاص طور سے جو ساس ہوتی، ماں جو ہوتی، اس کا رول بہت غلط ہوتا ہے اس کے بارے میں۔ ماں بولتی وہ تو میرے جو ہے بھائی کی، میرے جو ہے بیٹے کی بیوی ہے، تم بھی تو میرے بیٹے ہو۔ اگر عورت پردہ بھی کرنا چاہے تو بہت ساری مائیں جو ساس کا درجہ رکھتی ہیں گھروں میں، وہ عورتوں کو ٹارچر کرتی ہیں کہ میرے بیٹے سے تم پردہ کر رہی ہو، یہ تو میرا بیٹا ہے۔ تو یہ معاملہ اتنا سنگین ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمو الموت، دیور بھابھی کے حق میں موت کے درجے میں ہے۔ دونوں کو ایک دوسرے سے الگ رکھنا چاہیے، دور رہنا چاہیے، تنہائی میں ملاقات نہیں کرنا چاہیے۔ اور جوائنٹ فیملی میں یہ مسئلہ بھی آتا ہے کہ بھابھی گھر میں ہے، اس کو کھانا دینا ہے، بہت ساری چیزوں میں اس کو سامنے آنا ہی پڑتا ہے، ایک ساتھ لوگ زندگی گزار رہے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی جو حیا والی عورتیں ہیں وہ اپنی نگاہ کو نیچے رکھتی ہیں، غض بصر کا اہتمام کرتی ہیں۔ یہ غض بصر کا جو حکم ہے یہ صرف مردوں کے لیے نہیں، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ ایک ہی گھر میں رہتی ہیں، پھر بھی اگر ضرورت پیش آئے تو نگاہ نیچی کر کے کسی کے سامنے جانا ہے، آنکھ میں آنکھ ملا کے بات نہیں کرنا ہے۔ آنکھ میں آنکھ ملائیں گے تو فتنے کا دروازہ کھلے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجنبی مرد اور عورت اگر اکیلے میں ہوتے ہیں تو ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ تو یہ
فتنہ بہت سنگین ہے اس وجہ سے کہ یہ فتنہ کبھی عورت کی طرف سے ہو جاتا ہے، کبھی شوہر کی طرف سے ہو جاتا ہے، کبھی ساس کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور سے ایک عورت ہے، دیندار ہے، وہ گناہ نہیں کرنا چاہتی لیکن اس کا دیور شریر ہے، وہ بار بار اس کو چھیڑتا ہے، بار بار اس کے قریب جاتا ہے، تو کسی نہ کسی فتنے میں وہ گرفتار ہو جائے گی۔ یہ عورت بھی نیک ہے، دیور بھی نیک ہے، لیکن ماں صحیح نہیں ہے، ساس صحیح نہیں ہے، مجبور کرتی ہے بار بار کہ اپنی بھابھی کو فلاں جگہ لے جاؤ، فلاں جگہ لے جاؤ، اس کو ضرورت ہے، تنہائی میں اس کو بھیج رہی ہے، تو یہ اس کی اپنی غلطی ہے۔ کبھی شوہر تیوس ہوتا ہے، شوہر خود کہتا ہے کہ میرے بھائی میری بیوی کو فلاں جگہ لے کے جاؤ، یہ اس کے میکے جا کے چھوڑ دو، یا فلاں جگہ سے جا کر دوا کرا دو، میں تو گھر پہ موجود نہیں ہوں۔ تو یہ بہت سارے دروازے اس کے ہیں۔ شوہر تیوس ہو تو بھی فتنہ، اگر دیور کے اندر بے حیائی ہو تو بھی فتنہ، بھابھی کے اندر غلط جو ہے کیریکٹر ہو تو بھی فتنہ، اور ساس غلط رول ادا کرے تو بھی فتنہ۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی ہے کہ بھابھیوں کو چاہیے کہ اپنے دیوروں سے دور رہیں، اور دیوروں کو چاہیے کہ بھابھیوں سے دور رہیں، اکیلے میں تنہائی میں ان سے بات نہ کریں۔ اس حدیث سے جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ شوہر کے رشتے دار جو سگے رشتے دار ہیں، اس کے سگے بھائی بھی اس کی بیوی کے ساتھ اکیلے میں تنہائی میں بات نہیں کر سکتے، تو شوہر کے دوستوں کو کیا حق بنتا ہے کہ کسی کی بیوی کے ساتھ بات کرے؟ وہ بولتے تو میرے دوست کی بیوی ہے، میرے فلاں کی بیوی، اس سے بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ اور یہاں بھی بہت سارے لوگ تیوس ہو جاتے ہیں اور بیویوں کو مجبور کرتے ہیں تو میرا دوست ہے، میرا فرینڈ ہے، میرا قریبی ہے، اس سے بات کرو گے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اسلامی نظام پہ جو اسلامی نظام میں جو پردے کی تعلیم اللہ رب العالمین نے دی ہے، اس پردے کی تعلیم کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اجنبی مردوں اور عورتوں کو ایک دوسرے سے دور رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمیں ہر طرح کی فتنوں سے بچا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما، آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔